اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 51 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 51۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا افغیر اللہ تتقون۔ اللہ کی ذات کی توحید کا بیان ہے ان آیات میں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، یعنی وہی مالک ہے۔ ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اس آسمان اور زمین کے اندر جو مخلوق موجود ہے، جو چیز موجود ہے، اس ہر چیز کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے اور اس کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، اسی کے لیے ساری چیزیں۔ اور پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی زمین اور آسمان میں موجود ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرتی ہیں۔ جیسے انسان کے سائے کا ذکر تھا، ہر چیز کے سائے کا ذکر تھا کہ یہ سائے کا لمبا ہونا، سائے کا گھٹنا، پھر دوسری طرف لمبا ہونا، یہ سب کی سب جو ہے یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات پھر فرما رہی ہے اسی چیز کو آگے اپنی توحید کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں، سب کے سب مالک جو ہے اس کے اللہ کی ذات ہے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے الدین، دین، اطاعت، واسبہ، لازم۔ اور وہ ذات ہے چونکہ مالک بھی وہی ہے ہر چیز کا اور خالق بھی وہی ہے، جو کچھ آسمان زمین میں ہے موجود ہے، تو اب دین بھی، جو عبادت بھی، جو اطاعت بھی ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالص اسی ذات کے لیے ہے۔ اس عبادت میں، اس نیکی میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ شرک کہلائے گا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہے کہ جب مالک بھی میں ہوں تو مالک کی فرما برداری کی جاتی ہے نا، کسی اور کی تو نہیں کی جاتی، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ مالک ہے۔ افغیر اللہ تتقون تو بنانے والی ہر چیز تو اللہ کی ذات ہے۔ افغیر اللہ تو کیا اللہ کے غیر سے تتقون تم ڈرتے ہو؟ جب بنانے والی اللہ کی ذات، مالک اللہ کی ذات، حساب لینے والی اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے بندے تو کسی اور سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ رزق تجھے میں دے رہا ہوں، نعمتیں تجھے میں دے رہا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ کی ذات اس کو اور کھول کے بیان فرما رہی ہے، تو تجھے پھر کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور پہ در کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا بِكُمْ اور جو کچھ ہے تمہارے پاس، من نعمتن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، فمن اللہ تو پس یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یعنی اب کوئی بھی جو انسان کے پاس نعمت ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ہے، یہ بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، انسان کے اندر دل چل رہا ہے، اور اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، اولادیں دی ہوئی ہیں، بیویاں دی ہوئی ہیں، بہن بھائی دی ہوئے ہیں، ماں باپ دی ہوئے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں۔ اور اللہ کی ذات فرما رہے تھے وَمَا بِكُمْ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، من نعمتن جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی اللہ نے تجھے دیا ہوا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ فمن اللہ وہ سب اللہ کی طرف سے، وہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو جس کا دیا ہوا ہے اسی کا شکر کرنا چاہیے نا، جس کا دیا ہوا ہے اسی طرف جانا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ ثم پھر اذا جب مساکم الضر پہنچتی ہے تم کو، مس کرتی ہے تم کو، در تکلیف کو کہتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی لاحق، کوئی بیماری، جب تمہیں کوئی سختی ملتی ہے، فَإِلَيْهِ پس اسی کی طرف تجأرون آوازیں بلند کر کر کے اس کو پکارتے ہو۔ جب اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو پھر اسی کی طرف فریادیں کرتے ہو۔ جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا کہ بس جی اب تو دعا کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سب سہارے چھوڑ دیتا ہے دنیا کے، یہ جتنے جہاں پہ انسان جاتا ہے، جھکتا ہے، سب کہتا ہے بس یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کر۔ تو یہ اللہ کی ذات، تو یہ جو مشرکین عرب تھے نا، یہ بھی جب کسی ایسی تکلیف میں پھنستے تھے، جیسے کہ وہ واقعہ کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل
وہ جب جا رہے تھے بھاگ کے، جب مکہ فتح ہوا تو ان کے لیے حکم تھا کہ جہاں ملیں اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ 4 لوگوں میں سے ایک ان کا نام تھا۔ تو وہ جب کشتی میں بھاگ کے یمن کی طرف جا رہے تھے تو کشتی مجدار میں پھنس گئی، اب ڈوبنے لگی، تو جتنے وہ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ سب اس وقت اللہ کو پکارنے لگے۔ تو اللہ نے اس وقت ان کے دل میں ڈال دیا، کہتے ہیں بھئی اسی سے تو میں بھاگ رہا ہوں مکہ سے، تو اگر یہاں ایسی بات ہے کہ یہاں ہمارے لات منات عزا سارے فیل ہو گئے ہیں اور لوگ خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں۔ وہیں سے پھر واپس آئے اسلام قبول کیا، اور بقیہ جو 9 سالہ زندگی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی، پھر کوئی اور دنیا کا کام نہیں کیا۔ اور جتنی دولت انہوں نے کہا تھا میں نے اسلام کی مخالفت میں خرچ کی ہے، جب تک میں اس سے زیادہ دولت اسلام کی حق میں نہ خرچ کر سکوں تو مجھے چین نہیں آئے گا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تم پریشان ہوتے ہو، جب سختی آتی ہے، تو پھر تو بڑی بلند آوازوں میں فریادیں کر کر کے، تجارون ہوتے ہیں فریادیں کرنا، فریاد کر کر کے اس وقت مجھے پکارتے ہو۔ ثم پھر اذا کشفا، جب میں وہ دور کر دیتا ہوں، الضر اس تکلیف کو، اور پھر جب میں اس تکلیف کو تمہارے سے ہٹا دیتی ہوں، انکم تم میں سے، اذا فریقم ایک گروہ تم میں سے، اذا فریقم منکم تو تم میں سے ایک گروہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک لانا شروع کر دیتا ہے۔ میرا رب بھی دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے، میرا رب ہی دیتا ہے نہیں ہے، میرا رب بھی دیتا ہے، کوئی اور بھی دیتا ہے، کہیں اور سے بھی ملتا ہے، تو پھر وہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ صرف اور صرف خالص اللہ جو ہے نا اس بندے کا رشتہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو شراکت بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شراکت میں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات میں بڑی کھول کھول کے باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ لیکفروا، کیوں شرک کرتے ہیں؟ تاکہ ناشکری کرے، بما اس چیز کی، آتیناہم جو ہم نے ان کو دی ہے، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ اس لیے شرک کرتے ہیں کہ ان کی ناشکری کریں۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پھر بھی انسان کسی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ فلاں سے ہوا ہے، یہ ادھر سے ہوا ہے، یہ ادھر سے ہوا ہے، کیا کیا جنوں سے، انسانوں سے، نیک بندوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا منسوب کر لیا۔ لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ شرک اس لیے کرتا ہے لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما اس چیز کے ساتھ، آتیناہم جو دی ہے ہم نے اس کو، فتمتعوا، تو اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی ذات یہ جو ہے وارن کر رہی ہے، فتمتعوا تو پس فائدہ اٹھا لو، یعنی یہ جو زندگی کے کچھ دن ہیں، کچھ سال جن ہیں، اس کے فائدہ اٹھا رہو، فسوف تعلمون، تو پس عنقریب تم کو علم ہو جائے گا۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، جیسے ہی موت کا عمل شروع ہو جائے گا تو یہ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، جب موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، موت کے وقت انسان ان کے قریب ہوتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنے کلام میں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، ان کو مار بھی پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن بس وہ دنیا سے اس وقت کٹ جاتا ہے، نہ دنیا والے زندہ انسانوں کو پتہ چلتا ہے اور نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تم شرک کرتے ہو اور جو اللہ کی ناشکری کرتے ہو ان نعمتوں پہ جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، ان قریب اس کا پتہ چل جائے گا، اس کے حساب کتاب ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ اور مقرر کرتے ہو، بناتے ہو، لما اس چیز سے، لا یعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، اللہ کی ذات کا تو علم ہے نا، اللہ کی ذات نے کتابیں نازل کی، اللہ کی ذات نے قرآن نازل کیا، اللہ کی ذات نے انبیاء مبعوث فرمائے، اللہ کا تو ایک تعارف ہے، اللہ کے 99 نام ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے علم میں ہے، ویسے کتنے اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پیچھے بھی یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا نا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے تو تمہیں نام بھی نہیں پتہ کہ یہ کون ہے جن کے نام پہ تم یہ سارا کچھ کرنے جاتے ہو، اور ان کا کیا کردار تھا، کیسے تھے، یہ بھی نہیں پتہ۔ تو یہاں بھی اللہ کی ذات وہی فرما رہی ہے، وَيَجْعَلُونَ اور مقرر کرتے ہو، بناتے ہو، لما اس چیز کے واسطے، لا یعلمون جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اور کیا کرتے ہو، نصیباً حصہ مقرر کرتے ہو، مما اس چیز سے، رزقناہم جو ہم نے تمہیں دی ہے۔
اب حق تو یہ ہے کہ رزق اللہ کی ذات نے دیا ہے، تو صدقہ خیرات نیکیاں جو ہے یا رزق کا خرچ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور ذات کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو اللہ جو رزق دیتا تھا جانوروں سے، کھیتیوں سے، سارا، تو اس میں وہ 3 حصے مقرر کرتے تھے۔ ایک حصہ جو ہوتا تھا وہ اللہ کی ذات کے لیے، ایک بتوں کے لیے، اور ایک اپنے گھر کے استعمال کے لیے۔ اور پھر آگے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ان کی فصل کم ہوتی تھی، یعنی وہ جانور کی پیداوار کم ہو گئی یا فصلوں کی پیداوار کم ہوگی، تو کیا کرتے تھے کہ وہ جو اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوتا تھا اس کو کم کر دیتے تھے، بتوں کا حصہ کم نہیں کرتے تھے، کیونکہ گھر کی ضروریات تو پوری کرنی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ اگر 20 من ان کو کوئی غلہ آ رہا ہے تو 2 من اللہ کی ذات کو دے دیا، 2 من بتوں کو دے دیا، اور باقی 16 من گھر استعمال کر رہے۔ اب گھر تو 16 من چاہیے، اگلے سال اگر 18 من ہو گئی تو وہ اللہ کی جو 2 من تھے کم کر دیتے تھے اور بتوں کے کم نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ ڈرے اللہ سے تو نہیں، ڈرے تو وہ بتوں سے کہ بھائی اگر یہ نہیں کیا تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، ہماری نقصان ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اللہ کی ذات وہ پھر یاد کروا رہی ہے ہمیں، اے انسان تو یہ سمجھ کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جن کا تمہیں تعارف ہی نہیں لا یعلمون، جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو کسی علم اور دلیل کے ساتھ، تو نصیب مما رزقناہم، تو اس رزق سے ان کے حصے بھی نکالتے ہو، ان کے نام پہ بھی دیتے ہو جو رزق تمہیں ہم نے دیا، اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ حق تو اس کا ہے نا جس نے رزق دیا ہے، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کیا جائے، اور اجر بھی اسی کا ملے گا۔ جی کسی اور کے نام کا اگر کیا ہوگا تو پھر اجر بھی اسی سے ملے گا۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لتسألن، ضرور بر ضرور سوال کیا جائے گا تم سے، اما اس چیز کا، تم ہو تفترون، اللہ کی ذات پہ افتراء باندھتے۔ اللہ کے بارے میں یہ جو بتوں کے حصے مقرر کیے ہوئے تھے اور جو کسی اور کا دیا جاتا ہے، یہ ثواب کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی اپنے کلام میں، کسی بھی علم میں یہ ہمیں نہیں بتایا ہوا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ جو تم جھوٹی باتیں کر رہے ہو اور ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہو، تو قسم اللہ کی ذات کی سب سے بڑی قسم اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، لتسألن، ضرور بر ضرور اس کے بارے میں سوال ہوگا، اما کنتم تفترون، جو تم یہ افتراء باندھتے ہو اللہ کے نام کے ساتھ، یہ تم جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو، اس کا تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ویسے تو ہر انسان نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، انسان کا ایک ایک لمحہ، بولنا، سننا، چلنا، پھرنا، کرنا، سب کچھ اس کی ذات کے سامنے جواب ہوگا۔ اور جب اللہ کی ذات پوچھے گی جو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور شرک جب انسان جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عیسائی کس کے شرک کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، محبت میں کہتے ہیں یا دشمنی میں کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں۔ جب انسان کی محبت ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی ہستی کے ساتھ، تو وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔